بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، رمضان کے معنی کیا ہیں، اور رمضان کا جو لغوی مطلب ہے وہ اس مہینے پر کس طرح صادق آتا ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ بھی کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، حالانکہ باقی مہینے بھی تو اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس مہینے کو جو اللہ کا مہینہ کہا گیا وہ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خصوصی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے، اس کا کرم ہوتا ہے۔ اگر رمضان المبارک کی اہمیت کو دیکھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا سے اندازہ کیجئے کہ جیسے کوئی آدمی کسی خزانے کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو وہ دل میں دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے خزانے تک پہنچا دے۔ کسی نے بتایا کسی کو کہ فلاں جگہ پر، فلاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک خزانہ ہے، یہ چل پڑا اور جگہ جگہ کھڑے ہو کر دعائیں کرتا ہے، اے اللہ مجھے اس خزانے تک پہنچا۔ تو جن کو رمضان کے خزانے کا پتہ تھا انہوں نے رمضان کے شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے دعائیں شروع کر دی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ یہ نہیں فرمایا کہ رمضان میں برکتیں عطا فرما، اس لیے کہ رمضان تو ہے ہی برکتوں کا مہینہ، رمضان تو ہے ہی رحمتوں کا مہینہ۔ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خزانے تک پہنچنے کے لیے 2 مہینے سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ روحانیت کا، نیکیوں کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جسے انسانی آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی، اسے پیغمبر کی آنکھ نے دیکھا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر کسی کو یہ پتہ چلے، اگر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ رمضان المبارک کتنی خیر و برکت کا مہینہ ہے انسانیت کے لیے، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ کتنی خیر و برکت کا ہے انسانیت کے لیے،
تو فرمایا کہ انسان یہ تمنا کرے، یہ خواہش کرے کہ اللہ میری ساری زندگی میں رمضان ہی رمضان آ جائے۔ یاد رکھو، رمضان ایک بڑے معزز مہمان کی طرح ہمارے گھروں میں، ہمارے ملک میں اتر چکا ہے، اور جو لوگ مہمان کو عزت دیتے ہیں، اللہ کے محبوب نے بھی عجیب بات فرمائی، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یہ نہیں فرمایا فلیطعم ضیفہ، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مہمان کو کھانا کھلائے، نہیں، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ مہمان کو عزت دے۔ اگر آپ نے عزت کے ساتھ کسی کو سوکھی روٹی بھی دی نا، وہ اس کو یاد رکھے گا، اور اگر حقارت کے ساتھ آپ نے اسے مرغ مسلم بھی کھلائے تو وہ آپ کے دروازے پہ کبھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک یہ مہمان ہے، اس کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو عزت دی جائے۔ یہ آفاقی مہمان ہے، اس کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو عزت دی جائے۔ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑے بزرگ صالح آدمی ہیں ہندوستان میں، انہوں نے لکھا کہ میرے پڑوس میں ایک ہندو تھا، تو وہ مر گیا، تو خواب میں ملاقات ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہندو جنت میں ہے۔ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ ہم نے تو علماء سے سنا، پڑھا، پڑھایا کہ بھئی جنت کی چابی تو لا الہ الا اللہ ہے، جنت کی چابی تو لا الہ الا اللہ ہے، اگر کلمہ پڑھے گا تو جنت میں جائے گا، تو ہندو جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو میں نے خواب میں بھی اس پر اپنا یہ اشکال، اس کا تذکرہ کیا کہ تو ہندو تھا، تو کیسے جنت میں چلا گیا؟ تو کہنے لگا کہ میرے ساتھ بڑا عجیب ہوا، وہ یہ کہ جب ملک الموت آیا تو اس نے کہا کہ کلمہ پڑھو پہلے۔ میں نے کہا کون سا کلمہ؟ کہا جو مسلمان پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھو، میں تیری روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کلمہ پڑھا، میری روح قبض ہوئی، اللہ سے ملاقات ہوئی۔ تو پوچھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہندو کلمہ؟ تو فرمایا گیا کہ دیکھ، تیرا ایک عمل مجھے اتنا پسند تھا کہ اس عمل کی وجہ سے ہم نے تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے۔ ایک عمل تیرا اتنا پسند تھا کہ اس عمل کی وجہ سے ہم نے تیرے راستے، ہدایت کے راستے کھول دیے۔ وہ کون سا عمل؟ کہا جب رمضان آتا تھا تو اپنے گھر میں کھانا پکانا بند کر دیتا تھا کہ مسلمانوں پہ رمضان آ گیا، میرے پڑوس میں مسلمان رہتے ہیں، میرے گھر سے کھانے پکنے کی خوشبوئیں اٹھیں گی، انہیں تکلیف ہوگی،
مسلمانوں پہ رمضان ہے، یہ ان کا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، ہم روکھی سوکھی تو کھا لیں گے لیکن مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، تو نے رمضان کو عزت عطا کی، اللہ نے اس عزت کی وجہ سے تجھے ہدایت عطا کر دی۔ اگر کافر رمضان کو عزت دے، اللہ اس کے بدلے میں اس کی مغفرت کر دے، تو اگر یہ مسلمان اس مہینے کو عزت دے، اگر یہ مسلمان اس مہینے کی توقیر اور احترام کرے، تو میرا اللہ اسے کتنی عزت دے گا، میرا اللہ اسے کتنا مقام دے گا۔ آج بہت سارے اعمال ہمارے ہوتے ہیں، ان میں جس چیز کا فقدان ہے وہ عزت اور احترام کا ہے، اور یہ احترام اور عزت یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اور جب دل کی کیفیتوں سے مجھے بتایا گیا ایک جگہ، کہا کہ بعض ہندو ایسے ہیں جن کی روح قبض نہیں ہوتی، سکرات الموت ہوتی ہے ان پر، تو جب روح قبض نہیں ہوتی تو پنڈت کو بلاتے ہیں کہ بھائی اس کی روح قبض نہیں ہو رہی ہے، روح نکل نہیں رہی ہے، تو پھر وہ پنڈت کہتا ہے کہ میں ان کہی کلواؤں گا اسے، ان کہی۔ اور یہ ہمارے جو بزرگ ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ کچھ ادھر رہے ہیں، جو ہندو، ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہندو کہتے تھے کوئی ان کہی، یہ ایک ٹرم تھی ان کی، میں ان کہی کلواؤں گا اسے، تو وہ کہتے ہیں کچھ کرو اس کی روح نکلے، یہ اتنے دنوں سے تڑپ رہا ہے۔ تو وہ جو ان کہی کہتا ہے ہندی کے اندر، وہ جو کلمے اس کو کہلواتا ہے، ان کا جب ترجمہ کیا تو ان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو وہ ان کہی کہتے ہیں کہ آخرنی گل نہیں ہے۔ اب کیا پتا کس کا کون سا عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ اس کی روح نہیں نکال رہا جب تک کہ وہ اس کا کلمہ نہ پڑھ رہے۔ اور کتنے ایسے بد نصیب ہیں کہ جن کی زندگی گزر جاتی ہے، جن کی زندگی گزر جاتی ہے اور خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا ہے، بڑے بڑے ناموں کے ساتھ۔ وہ بے نیاز ذات ہے میرے دوستو، وہ بے نیاز ذات، وہ تیرے میرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، وہ دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے۔ لہذا میں کہہ رہا تھا کہ رمضان المبارک یہ مہمان ہے، اور یہ مہمان بھی بڑا عجیب کہ جو نام لے کے آیا اس نام میں بھی برکتیں ہی برکتیں۔ اگر رمضان کی راہ کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ رحمت لے کر آیا ہے۔ اگر رمضان المبارک کے میم کو دیکھو تو اس کا یہ حرف بتاتا ہے کہ یہ مہینہ مغفرت لے کر آیا ہے۔ اور اگر رمضان المبارک کے ضواد کو دیکھو تو گویا یہ مہینہ خود اس کا یہ حرف بتا رہا ہے کہ یہ ضمانت لے کر آیا ہے جنت کی۔
اور اگر اس کے الف کو دیکھو، اگر اس کے الف کو دیکھو تو یہ اجر کی نوید لے کر آیا کہ اس مہینے میں ہم اجر بڑھا دیتے ہیں، اس مہینے میں ہم الفت بڑھا دیتے ہیں رب کی بندوں کے ساتھ۔ اور اگر رمضان المبارک کے نون کو دیکھو تو اس کا یہ حرف بتاتا ہے کہ یہ مہینہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، ضمانت کا مہینہ، اجر و ثواب کا مہینہ، اور جہنم سے نجات کا مہینہ۔ یہ اپنے پہلو میں اتنی خوشیاں لے کر، اپنے پہلو میں اتنی مغفرتیں لے کر آج تیرے میرے در و دیوار پر دستک دے رہا ہے، آج ہمارے گھروں میں جلوہ فروز ہے۔ آؤ ہم اس کا استقبال کریں۔ کس طرح کریں گے؟ جھنڈیاں لگا کر، اگربتی لگا کر، گیٹ بنا کر؟ نہیں، ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے گناہ چھوڑ کر کے۔ ہم قصد کر لیں کہ اس مہینے گناہ نہیں ہوگا۔ سود کا لین دین کرنے والا فیصلہ کر لے کہ اس مہینے لین دین سود کا نہیں کروں گا۔ یوں تو زندگی ساری نہیں کرنا چاہیے نا، ایک مہینہ تو جبر کر لے۔ جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا یہ فیصلہ کر لے جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچوں گا، یہ عزم کر لے کہ جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچوں، جھوٹ بول کر دوسروں کو دھوکہ دینے والا یہ عزم کر لے کہ یہ مہینہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں کروں گا، میں سودے میں ملاوٹ نہیں کروں گا۔ ہم نے کون سی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، زیادہ دودھ بیچنے اسی پانی نہیں پانے لگی، اور ہم نے کون سی اتنی بڑی کوئی فیکٹری لی؟ جو جہاں ہے اگر وہاں پر اگر وہ درست ہونا شروع ہو جائے تو سوسائٹی درست ہو جائے گی، اور اگر جو جہاں ہے وہاں پر درست نہیں ہوگا تو پھر اس سوسائٹی میں قرار نہیں آئے گا، پھر اس میں انقلاب نہیں آئے گا۔ لہذا رمضان المبارک معزز مہمان کی طرح تیرے میرے آنگن میں اتر چکا ہے، ہم نے استقبال کرنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ گناہوں کو چھوڑ کر۔ اور جب گناہوں کو چھوڑ کر استقبال کرو گے، تقوی کے ساتھ استقبال کرو گے، اور زبان کو درست کر لو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، تو میرا رب پھر پتہ ہے کیا بشارت دیتا ہے؟ میرا رب بشارت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے
اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر تقوی والی زندگی اختیار کرو گے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات دو ٹوک اور درست کیا کرو. رب العالمین نے فرمایا دو کام تمہارے ذمے، دو کام میں اپنے ذمے لیتا ہوں. تمہارے ذمے یہ کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا ڈر دلوں میں بٹھایا کرو. اس کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیا کرو. اپنی بات اور زبان کو درست رکھا کرو. رب العالمین نے فرمایا جو سوسائٹی، جو معاشرہ، جو فرد یہ کرے گا، میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے یصلح لکم اعمالکم، میں اس کے زندگی کے سارے معاملات درست کر دوں گا. صرف معاملات ہی نہیں درست کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ صدا لگ رہی ہے، کئی سالوں سے، صدیوں سے لگ رہی ہے کہ لوگوں تقویٰ تقویٰ تقویٰ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. لیکن نہ چور نے چوری چھوڑی، نہ ڈاکو نے ڈاکہ چھوڑا، نہ ملاوٹ کرنے والے نے ملاوٹ چھوڑی، نہ ہیرا پھیری کرنے والے نے ہیرا پھیری چھوڑی، نہ سود خور نے سود چھوڑا. تو ایک چھوٹا سا وائرس آ گیا، اس نے زندگی ہی پوری چھڑا دی. اس نے زندگی ساری چھڑا دی. ہم اس رب کی طرف سے ایک چھوٹے سے وائرس جرثومے کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے. اس رب کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتے؟ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ ہم یہیں سے مزید گفتگو کا آغاز کریں گے. سنتے ہیں.